علی گوہر آفیشیل کے ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ادارہ نور الاسلام میں جشن مولود کعبہ منایا گیا۔ سرپرست اعلیٰ ZIH صوفی مشتاق احمد کمبو اور پیر فیض رسول حیدر رضوی مہمان خصوصی تھے۔ بانی و سربراہ ادارہ نور الاسلام مبلغ یورپ و ایشیا ابو احمد پیر مقصود احمد مدنی جشن مولود کعبہ سیمینار کے میزبان تھے، جبکہ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، چیئرمین بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان رانا محمد انعام منج، علامہ غلام اکبر ساکی، علامہ ریاض احمد خرل، شاعر اہل بیت لطیف ساجد چشتی نے خصوصی شرکت کی، جبکہ چیف آرگنائزر ZIH انٹرنیشنل محمد محتشم کمبو بھی جشن مولود کعبہ میں شریک ہوئے۔ ادارہ نور الاسلام پہنچنے پر معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی کی جانب سے پیر فیض رسول حیدر رضوی کو دستار اخوت پہنائی گئی۔ جشن مولود کعبہ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ شرکا نے فضائل حضرت علی الکریم بیان کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله صدق الله العظيم۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت آواز اور طرز بیان میں تلاوت کلام مجید کر رہے تھے محمد اویس مدنی صاحبزادہ صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا خطیب بے بدل عالمی اسکالر جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ غلام اکبر ساکی صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع عظمت مولود کعبہ کے اوپر گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی علیہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہدیہ درود ہو جائے محمد والے، اللہم صلی اللہ محمد والے۔ واجب الاحترام عزت مآب خطیب یورپ و ایشیا، عظیم روحانی اور اسلامی سکالر، پیر طریقت حضرت پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی صاحب دامت برکات العالیہ، سربراہ ادارہ نور الاسلام نے آج مولا کائنات کی مناسبت سے اس پروگرام کا انعقاد کر کے دنیا انسانیت کو بتایا ہے کہ جسے علی کہتے ہیں وہ کسی ایک فقہ کا یا ایک فرقے کا یا ایک گروہ کا یا ایک مکتب کا یا ایک مسلک کا مولا نہیں ہے، رسول کے فرمان کے مطابق وہ کائنات کا مولا ہے۔ اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کے چیف گیسٹ میرے برادر، میرا فخر، بلکہ میں کہوں فخر پاکستان، بابا غریباں اور حضرت پیر صاحبزادہ بابا محمد مشتاق احمد مدنی مولائی نجفی مولائی حسنی حسینی، اللہ رب العزت ان کو خضر کی زندگی عطا فرمائے، جو
पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दस्त खैर लिए चल रहे हैं और आपके फैज़ से हर खासुआम फैज़याब होता है। कोई तफरीक मज़हब व मिल्लत नहीं है, यहाँ भी किसी मोहताज का पता चलता है। खिदमत फ़ख्र समझते हैं और हक़दारों का हक़ पहुँचाते हैं। अल्लाह इनके इस दस्ते खैर को और खुशादा फरमाए और इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। और आज मैं बेहद मसरूर हूँ मौला के ज़िक्र की वजह से और एक ऐसे अजीम मौलाई, एक वकील अहले बैत जिन्होंने तहरीरन भी अहले बैत की वकालत की, तकरीरन भी वकालत की, सैयदुल फ़ुक़रा सरकार हज़रत अल्लामा पीर सैम चिश्ती आलल्लाहु मकामहू नव्वरल्लाहु मरकज़हू के लख्त जिगर साहबजादा पीर मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और आज की इस महफ़ल का ये चमकता हुआ कमर हैं। अल्लाह इनकी तशरीफ़ आवरी को कबूल व मंजूर फरमाए। और नकीब मिंबर यूसुफ़ सादात जंजीर बैनुल मसालिक सफ़ीर अमन मेरे पीरो मुर्शद सरकार हज़रत डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब मद्दजिल्लाहुल आली का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी मसरूफ़ियत का एहसास करते हुए मुझे सबसे पहले मौका दिया, वरना तरतीब के मुताबिक तो मेरे नूरे नज़र हमारा फ़ख्र हमारे फ़र्जंद रूहानी साहबजादा पीर मोहम्मद शुएब आसन मदनी साहब ने नात का तिलावत फरमानी थी, नात बयान करनी थी। उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना बुज़ुर्ग समझते हुए मुझे इजाज़त दे दी कि मैं पहले मुखातब हूँ। और हमारी सब की सरपरस्ती हर ऐसे प्रोग्राम में फरमाने के लिए फ़ख्रे मिल्लत इस्लामिया क़ैद तहरीक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सिक्कतुल इस्लाम सरकार हज़रत अल्लामा मोहम्मद रियाज खरल साहब मेरे बरादर मुहतरम और अज़ीज़ तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह इनको सेहत व सलामती अता फरमाए। नहीं सदीक़ अकबर हैं और साथ बैठे हुए गवाह फ़ारूक आज़म हैं। उन्होंने जब पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ार जान गिरामी फ़िदा करूं, उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह ये सूरह मुनाफ़िकून उतर आई है और ये बता रही है कि कोई ऐसे हैं जिनके लिबास भी सहाबा जैसे, जिनकी दाढ़ियाँ काम नमाज सब यकसां है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि मुनाफिक कहाँ घुस कर बैठा है, क्योंकि छुपी हुई चीज़ का नाम मुनाफिक है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक पहले ये लफ्ज़ नफाक और मुनाफिक कोई नहीं होता था। ये हुजूर की उम्मत में ये मरज़ आया कि मुनाफिक आ गए तो अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून फरमा दी। अब जो बात कर रहा हूँ मुफक्किरीन तशरीफ़ फरमा है, सिक्कतुल इस्लाम तशरीफ़ फरमा है बाब फ़ज़ाइल अहले बैत जामे तिरमिज़ी से कि पैगम्बर ने फरमाया कि तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, तुम ज़िक्र अली करना है। सहाबा कराम फरमाते कुन्ना नारिफून अल मुनाफिकीन बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब कि हम हज़रत अली के ज़िक्र से मुनाफिक को पहचान लेते थे। जब ज़िक्र अली करते तो जिसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठता हमें यकीन हो जाता ये मोमिन है, और जिसका चेहरा स्याह जलने लग जाता और चेहरे पे घबराहट आ जाती हमें यकीन हो जाता ये पक्का मुनाफिक है। अल्लाह अकबर। और इसके रावी अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और मेरे दोस्तों में एक जुमला फ़ज़ाइल का कह के आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। ये मेरा तमहीदी जुमला था, क़िबला इजाज़त है। इस दुनिया में, इस कायनात में, पूरी कायनात में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी अदियान हैं, जितने भी मसलक हैं, हर मज़हब में इबादत का तसव्वुर भी है, इबादत खाना भी है। हर मज़हब में इबादत का तसव्वुर भी है, इबादत खाना भी है। पीर मुर्शिद हिंदू के इबादत खाने का नाम मंदिर है,
سکھ کے عبادت خانے کا نام گرودوارا ہے، کرسچن کے عبادت خانے کا نام چرچ ہے، یہودی کے عبادت خانے کا نام کلیسا ہے۔ یعنی ہر مذہب میں عبادت کا تصور بھی ہے اور عبادت خانہ بھی ہے۔ مسلمانوں کے عبادت خانے کا نام بیت اللہ ہے، مسجد ہے۔ تو میرا چیلنج ہے، آدم سے لے کر آج تک کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا پیشوا، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا امام اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی کے۔ اور میرے مولا کی اس فضیلت پہ نبیوں کے شہنشاہ نے ارشاد فرمایا کہ علی تجھے 3 ایسی فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں کہ وہ آدم سے لے کے میں محمد تک پہلے کسی نبی و مرسل کو نہیں ملی۔ یہ 3 فضیلتیں ہیں جو تیرا حصہ ہے، جو تیرا مقدر ہے۔ اب جب آپ فضیلتیں سنیں گے تو پھر آپ کو اس نور کی منزلوں کا پتہ چل جائے گا۔ فرمایا علی تیری پہلی فضیلت جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے وہ تیری جائے ولادت ہے۔ جیسی تیری جائے ولادت ہے کعبہ، ایسی کسی اور کی جائے ولادت نہیں ہے۔ علی تیری دوسری شان، اب جہاں شان پیغمبر بلند ہو رہی ہے، فرمایا علی تیری دوسری فضیلت کہ جیسا تجھے سسر ملا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا کسی اور کو سسر نہ ملا۔ اے علی تیری تیسری فضیلت جیسی تیری زوجہ فاطمہ ہے ایسی کسی اور کو زوجہ نہ ملا۔ حیدر ہی یا علی بس اسلام کی شمشیر کا جوہر علی، کعبہ ہے صدف جس کا وہ گوہر علی، جس بی بی کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، اللہ رے اس بی بی کا شوہر علی۔ ہر کسی کی سمجھ میں یہ جلی نہیں آتے، ہر کسی کی سمجھ میں یہ جلی نہیں آتے، اور سب کی سمجھ میں یہ بلی نہیں آتے۔ ہمیں تو فیض ہے علی کے در کا، ورنہ بڑے بڑوں کی سمجھ میں علی نہیں آتے۔ آج کے اس سیمینار میں، عظمت مولود کعبہ سیمینار میں تمام شرکا کو ولادت امام متقیان حضرت علی علیہ السلام کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اب اس سیمینار کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا صاحبزادہ حسیب مدنی صاحب سے کہ وہ نعت شریف کے چند اشعار ہمیں سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے،
اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ مل کے پڑھیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ اور صبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اور رضا کی ہے جان تمہارے لیے، رضا ہے یہاں تمہارے لیے، اور رضا ہے وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مصطفیٰ کے دل ربا کی بات ہے، مرتضیٰ مشکل کشا کی بات ہے، مرتضیٰ مشکل کشا کی بات ہے، مصطفیٰ کے دل ربا کی بات ہے، جس کی آمد کعبۃ اللہ میں ہوئی، جس کی آمد کعبۃ اللہ میں ہوئی، اس علی اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، اس علی اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، تھی شہادت مقصد و مقصود بس، تھی شہادت مقصد و مقصود بس، جے علی کی ہی وفا کی بات ہے، جے علی کی ہی وفا کی بات ہے۔ صد شکر کہنا تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، کائنات کی جتنی تختیاں ہیں، کائنات کی جتنی کلمے ہیں، جی شاہ صاحب آ جائیں، نہایت ہی ادب و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صد شکر چھوٹا سا لفظ ہے، کائنات کی جتنی تختیاں ہیں، جتنی کلمے ہیں، وہ لکھتی رہیں لکھتی رہیں لکھتی رہیں،
سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے پھر بھی میرے نبی کریم علیہ السلام اور حضور کی آل کی شان نہیں لکھی جا سکتی. نہیں شمع جلائی پوری کائنات کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے والے میرے سیدی مرشدی و استادی محترم مفسر الکون حضرت علامہ سائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بتا دیا دنیا میں حق حق ہے باطل باطل ہے. تو آؤ آج انہی کے لخت جگر، انہی کی شبیہ میرے برادر کبیر حضرت علامہ پیر محمد ساجد لطیف چشتی صاحب، جنہوں نے کرم فرمایا اور آج مولود کعبہ علیہ السلام کی ولادت کے دن پہ خوشی منانے کے لیے اپنے بابا جان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے تشریف لائے. تو اب ہم سب کھڑے ہوں گے اور ان کو اس سرداری کی دستار پیش کریں گے جو میرے استادی محترم کی ہے. درود پاک پڑھیں. پہلے سید بادشاہوں دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا. تشریف آ جاؤ مائی صاحب آگے آ جاؤ. السلام علیکم بابا جی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ پہلے بابا جی کا ایک کتھا بڑھ کے اشکوں سے سوغات ہوتی نہیں، بڑھ کے اشکوں سے سوغات ہوتی نہیں، آنسوؤں کو کبھی مات ہوتی نہیں. پاک جب تک نہ صائم ہو قلب و نظر، مصطفیٰ کی قسم نعت ہوتی نہیں، مصطفیٰ کی قسم نعت ہوتی نہیں. اور ایک ان کی مشہور عالم نعت پاک کے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا. تو موضوع کی مناسبت سے کہ خوش ہو کے ذکر حیدر کرار کیجئے، خوش ہو کے ذکر حیدر کرار کیجئے، اللہ کو بھی اپنا طرفدار کیجئے. خوش ہو کے ذکر حیدر کرار کیجئے، ارے اللہ کو بھی اپنا طرفدار کیجئے. منکر کی آرزو ہے کہ ذکر علی نہ ہو، منکر کی آرزو ہے کہ ذکر علی نہ ہو، عشاق ہیں یہ کہہ رہے 100 بار کیجئے. منکر کی آرزو ہے کہ ذکر علی نہ ہو، عشاق ہیں یہ کہہ رہے 100 بار کیجئے. اور حب علی ہے خلد میں جانے کا راستہ، حب علی ہے خلد میں جانے کا راستہ. اور حب علی کا ہر جگہ اظہار کیجئے، حب علی کا ہر جگہ اظہار کیجئے. اور پھر ہے کہ غم بھلایا علی علی کر کے، غم بھلایا علی علی کر کے چین پایا، علی علی کر کے میرا دشمن شکست کھا کے گیا.
میرا دشمن شکست کھا کے گیا جب میں آیا علی علی کر کے، میرا دشمن شکست کھا کے گیا ارے جب میں آیا علی یا علی، میرا دشمن شکست کھا کے گیا ارے جب میں آیا علی علی کر کے۔ اس میں حیدر ہی اس میں اعظم ہے، اس میں حیدر ہی اس میں اعظم ہے، ارے فیض پایا علی علی کر کے، فیض پایا علی علی کر کے۔ اور ذکر حیدر سے ہر منافق کا، ذکر حیدر سے ہر منافق کا دل جلایا، دل جلایا، دل جلایا۔ اور جو بھی لنگر نبی سے ملتا ہے، جو بھی لنگر نبی سے ملتا ہے ہم نے کھایا، جو بھی لنگر نبی سے ملتا ہے ہم نے کھایا علی علی کر کے۔ اور گھر سجیں گے علی علی کر کے، گھر سجیں گے علی علی کر کے، دل کھلیں گے علی علی کر کے۔ سبحان اللہ۔ منکر حیدر کے نام یہ پیغام، بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، کوئی طواف نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ دل سجیں گے علی علی کر کے، گھر سجیں گے علی علی کر کے، دل کھلیں گے علی علی کر کے، اور رب کو کچھ دیں گے اور رب سے کچھ لیں گے۔ رب کو کوئی دے سکتا ہے کچھ، لیکن میں نے کچھ دیا ہے اور کچھ لیا ہے، دیا بھی ہے اور لیا بھی ہے۔ تو کیا دیا ہے اور کیا لیا ہے شاہ صاحب؟ رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا، رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا، رب سے لیں گے علی علی کر کے، رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا، رب سے لیں گے علی علی کر کے۔ اور ہم نجف میں ضرور پہنچیں گے، الحمدللہ حاضری ہو چکی ہے، ہم نجف میں ضرور پہنچیں گے، ارے جب چلیں گے علی علی کر کے، جب چلیں گے علی علی کر کے۔ اور ہم ہیں ساجد نبی کے دیوانے، ہم ہیں ساجد نبی کے دیوانے، جان دیں گے علی علی کر کے، ہم ہیں ساجد نبی کے دیوانے، جان دیں گے علی علی کر کے، جان دیں گے علی علی کر کے۔ اور ایک نعت کے 2 اشعار ہیں، اس میں خصوصی ایک چیز ہے، جھلے علی علی کریے، ہو کے جھلے علی علی کریے، پار کے پلے علی علی کریے، یاراں وچ بھی علی دا نام لئیے، یاراں وچ بھی علی دا نام لئیے، اور بہ کے کلے علی علی کریے، بہ کے کلے علی علی کریے۔ ذکر حیدر دا بھی عبادت ہے، ذکر حیدر دا بھی عبادت ہے، اور ڈا مسلے علی علی کریے، ڈا مسلے علی علی کریے۔ ملکاں شہراں اتے گراواں دے، ملکاں شہراں، مدنی صاحب ملکاں چ پھر رہے ہیں، ملکاں شہراں اتے گراواں دے، ہر محلے علی علی کریے، ملکاں۔ اور پنج تن دے ہر ایک دشمن نو، پنج تن دے ہر ایک دشمن نو، مار کھلے علی علی کریے، مار کھلے علی علی کریے۔ تے گل گلاں چ پھب دی ساجد، او جیڑی گلے علی علی کریے۔ کمال ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حاضرین مجلس جو کہ آج جشن حضرت علی منا رہے ہیں، واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سب کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात पर। मेरे दोस्त जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें मेरे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे, बहुत ही नहायत अदब व एहतराम वाले जनाब अल्लामा रियाज अहमद खरल साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और उसके बाद अमेरिका में बैठकर दीन की बातें करने वाले और दीन को समझने वाले और दीन को फैलाने वाले बाबा मुश्ताक कंबो साहब। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम भी कह सकता हूँ मैं, वाह जी वाह, सुभान। घराना भी अली का है, वाह 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 वाह। सदात भी है और मेरे उस्ताद भी हैं जनाब मोहतरम सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके बाद मेरी पुरानी दोस्ती है, बहुत ही पुराने हम दोस्त हैं जिसके मैं आस्थाने पर बैठा हुआ हूँ। मेरी मुराद पीर, पीराने पीर, पीर दस्तगीर, पीर मोहम्मद मकसूद मदनी साहब, जो कि आज फूल बखेरते फिर रहे हैं सुभान अल्लाह और अपनी खुशबू छोड़ रहे हैं, जो कि बातों में आती है और हमें हमारे दिल मुनव्वर करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं जश्न अली के मौका पर बात करूंगा। जो अली को नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है, जो पंचतन को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, वाह वाह वाह, क्या बात है। जो सहाबा को नहीं मानता वो भी मुसलमान नहीं है। बेशक बेशक बेशक। हम किसी फिरके में नहीं जाना चाहते, हम इत्तेहाद के दाई हैं, इत्तेहाद ही चाहते हैं, अमन के दाई हैं, अमन ही चाहते हैं। मेरी सरकार ने अमन का कहा, अमन का फरमाया। वहाँ पर जहाँ किसी ने काम नहीं किया, वहाँ पर मेरे अली ने काम किया। वाह सुभान अल्लाह। और वो काम करके दिखाए जो जंगें लड़ी गईं। बेशक मेरे अली को, हज़रत अली को, मेरे प्यारे अली को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर बुलाया वाह जी वाह। और कहा। जंग खैबर का वाक़या ही बयान कर दूं थोड़ा सा। तो 39 दिन सहाबा कराम या दूसरे अहबाब जो दोस्त थे वो लड़ते रहे, मरहब के साथ मुकाबला था। आलम तो नहीं हूँ मैं, टूटी फूटी बातें करूँगा, उसको कबूल करना। तो जो मरहब था उसकी माँ ने कहा था कि मरहब एक वक्त आएगा, एक अली नामी आदमी आएगा, उसके साथ जंग नहीं करना, अगर तुम जंग करोगे तो हार जाओगे। 39 दिन इसी तरह ही वो खिड़की में खड़ा रहा था। जब कोई खिड़की दरवाज़ा खड़काता तो वो कहता मैं बाहर आऊँ, तो वो उसकी दहशत इतनी थी कि आदमी पीछे मुड़ आते थे। दोस्त सहाबा कराम जो भी गए थे वो पीछे मुड़ आते थे। आप क्योंकि उस जंग में शरीक नहीं हुए थे, तो फरमाया कि किसी दोस्तों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप अली को बुलाएं तो फिर बात बनती है। आपने फरमाया बुला लेते हैं। तो पुकार खैबर में थी, हज़रत अली मदीना में थे या मक्का में थे, ये मुझे इल्म नहीं है। मदीने सन। तो आपने जब आवाज़ दी तो आप मस्जिद से निकल रहे थे, तो आवाज़ सुनी, आप फरमाया हाजिर।
تو جب آپ وہاں سے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو بتائے گا کہ علی کہاں سے آ رہے ہیں تو میں اس کو جنت کا خطاب دوں گا. اللہ اکبر. تو جب کسی نے کہا ادھر سے آ رہے ہیں, کسی نے کہا ادھر سے آ رہے ہیں, کسی نے کہا ادھر سے آ رہے ہیں, تو حضرت سلیمان فارسی انہوں نے کہا حضور میں بتاؤں کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں آپ بتاؤ. آپ نے کہا آسمان کی طرف سے آ رہے ہیں. آپ آئے, آسمان کی طرف سے آئے, تو آپ نے فرمایا حضور حکم ہو. فرمایا یہ تلوار آپ کی ہے. آپ کی تلوار کا نام بھی ذوالفقار تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. آپ نے فرمایا آپ کا مقابلہ مرحب کے ساتھ ہے, آپ نے اس کے ساتھ جنگ بھی کرنی ہے. آپ نے فرمایا حضور ٹھیک حاضر. تو جب جا کے کھڑکی کھڑکائی تو مرحب نے کھڑکی کھولی. جب کھڑکی کھولی تو کہا میں باہر آ جاؤں. آپ نے کہا میں آپ کے لیے تو آیا ہوں, آپ باہر آ جائیں. جب وہ باہر آئے تو جنگ شروع ہوئی. آپ نے کہا آپ وار کریں. اس نے کہا نہیں آپ وار کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مسلمان پہلے کبھی وار نہیں کرتا, آپ پہلے وار کریں. تو جب مرحب نے وار کیا تو آپ نے بچایا. مرحب طیش میں آ گیا. جب طیش میں آیا تو وہ اس کا سنا ہے کہ وہ 72 من کی گرج اٹھائے پھرتا تھا, اتنا طاقتور تھا. تو جو 72 من کی گرج اٹھائے پھرتا تھا تو اس کا اپنا کیا حال ہوگا جو سوٹی کی طرح لے کر پھرتا تھا. تو پتھر کھاڑ کھاڑ کر جو کچھ بھی اس سے ہاتھ میں آتا تھا وہ مار رہا تھا. لیکن آپ نے جب وار کیا تلوار سے تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. تو مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وار کیا تو مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن وہ باتیں کرتا رہا. جب باتیں کرتا رہا تو آپ نے فرمایا چل کر تو دکھاؤ. جب چلا تو آدھا ادھر گر گیا, آدھا ادھر گر گیا. تو وہ جنگ میرے علی نے فتح کر لی. پھر آپ گزرے, اس خیبر کے اوپر تختہ رکھا, جو کچھ بھی رکھا اس کے اوپر سے گزرے. جب عوام ساری گزری تو آپ نے ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں آیا تو آپ کو دونوں ہاتھ لگانے پڑے. آپ گزر گئے تو پوچھا علی کیا محسوس کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ گزرے تو وزن اتنا ہو گیا تھا کہ مجھے دوسرا ہاتھ بھی لگانا پڑا. تو حضرت علی جہاں پیدا ہوئے وہاں ہمارا حج ہوتا ہے, وہاں ہم طواف کرتے ہیں. تو علی کے بارے میں بیان کریں تو علی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو علی کے بارے میں فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت تھا, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت تھا, علی کو پیچھے سے جاتے دیکھنا بھی عبادت تھا. بسم اللہ جی, آؤ بسم اللہ.
الحمدللہ سر تم سناؤ ٹھیک ہو بیٹھو نا جناب بیٹھو سر بیٹھو پلیز نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نیتی قابل تکریم قابل عزت قابل محبت محترم مکرم سامعین حضرات، سب سے پہلے میں ادارہ نور الاسلام کے شیخ مدیر بانی حضرت صاحبزادہ ابو احمد محمد مقصود مدنی صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ادارہ نور الاسلام میں اکابرین امہ کو اکٹھا کیا، اور پھر میں قائد اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ مدیر وائس چانسلر محدث اعظم پاکستان اسلامک یونیورسٹی کے کو خوش آمدید کہتا ہوں، اعلیٰ مسالہ کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور ہمارے درمیان میں ان کی آمد پہ ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے ادارہ نور الاسلام میں عالم وسالہ کہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو ملک و قوم کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر میں اپنے نہایت ہی معزز مہمان محترم بھائی بابا جی صوفی باصفا صوفی بابا محمد مشتاق کمبوز صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ اس شہر کی جب تک یہاں رہے عرصہ دراز بھائی چارے کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے، بین المسالک رواداری کے لیے ان کی خدمات کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کو بھی عالم وسالہ کہتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ بیرونی دنیا میں بھی پرچم اسلام کو، پرچم پاکستان کو سرفراز اور سربلند رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ حضرت صاحبزادہ قائد اہل سنت کے ساتھ آنے والے ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر ممتاز صاحب، اور میں اس شہر کے اندر فلاح کار کی حیثیت سے ہمارے محترم بھائی رانا انعام محمد انعام منج صاحب، ان کو، اور خصوصاً نقیب مجلس اور ہماری اس مجلس کی اس نشست کی جان فخر السادات نوازش ان کی ہے، فخر السادات نازش سادات حضرت ڈاکٹر پروفیسر محمد افتخار حسین نقوی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم ان کو بھی کہ پورا یہ قافلہ محمود و یاز کو اکٹھا لے کے بڑے اعتدال پسند، بڑے ٹھنڈے دل والے، حوصلے والے آدمی ہیں، ہم ان کے لیے اللہم زد فزد کی دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات ہیں، میں اپنی بات کو مختصر الفاظ میں، ایک تو میری تمام اکابرین سے گزارش ہے جس کی نشاندہی پیر صاحب نے فرمائی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھے ہیں، تو جو ملک میں قوم کو، وطن کو دیکھتے ہیں، وہ ملک میں قوم کو جوڑتے ہیں، اور اتحاد بین المسلمین کی اور بین المسالک ہمانگی کی یہ عملی تصویر جو ہے حضرت صاحبزادہ صاحب کی قیادت میں، یہ ملک اور قوم کے لیے ایک تصور جو ہے اچھا جا رہا ہے، نقشہ اچھا جا رہا ہے۔ تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہیں،
اور یہ بانیان پاکستان کی اولاد ہیں. انشاءاللہ اسی طرح سے یہ ملک کے تمام طبقات کو، تمام مسالک کو جوڑ کر رکھیں گے. اور خصوصاً جو آدمی ملک میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، حقیقت میں نہ وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، نہ وہ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. ہم صاحبزادہ صاحب کی اس بات کی الحمدللہ کہ انہوں نے تمام طبقات کو اور تمام مسالک کو جوڑ کے رکھا ہے. اور ہم اس موقع پہ ان گھڑیوں میں حضرت صاحب کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں. اب میں چونکہ یہ موقع ہے ولادت امیر المومنین کا، ولادت امیر المومنین کی گھڑیاں ہیں، تو میں ایک بات کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تمام ائمہ حدیث سوا بخاری اور مسلم کے، امام زرقانی نے ان اپنی کتب میں 45 سے زائد کتب جو ہیں ان کا شمار کیا ہے. اور امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کی کتابوں کی ماں کتاب کہا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی جدید اور قدیم کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی گئی ہیں یا اخذ کی گئی ہیں، وہ سیرت حلبیہ سے رہنمائی لی گئی ہے. تو امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور 15 سے زائد کتب کے حوالے جو ہیں وہ کتب حدیث میں، اگرچہ وہ سیاستہ میں کتابیں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کا درجہ جو ہے حدیث کے اعتبار سے پورے عالم اسلام میں ایک سکہ سند کا درجہ رکھتی ہیں. کہ جب کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آپ نے نماز عصر ادا کر لی اور امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی. کتنے وہ خوش نصیب لوگ تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنی گود میں لٹا لیا اور حضور محو استراحت ہو گئے، آرام فرمانے لگے. یہاں تک کہ روایت میں الفاظ درج ہے، میں اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی شامل نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے کتب کا حوالہ دے چکا ہوں اور اس میں یہی الفاظ متن عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ گودے امیر المومنین میں آرام فرما رہے تھے اور ادھر سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ چکا تھا. جب سورج ڈوبنے کے قریب پہنچا تو امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہوئے، برسات برسی. تو کتنے خوش نصیب تھے وہ شیر خدا کہ آنسو گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ودعا چہرہ پر. تو حضور نے آنکھ کھولی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کس چیز نے آپ کو غم زدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فداک ابی و امی، میری نماز جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو حضور نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہا کبھی قضا نہیں کی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہ علی تیرے نبی کی اور تیری تابع داری میں تھا، پس تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز ادا کر لے. بی بی فرماتی ہیں واللہ خدا کی قسم سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو سورج ڈوبا ہوا واپس لوٹ آیا اور آپ نے نماز عصر کو ادا فرمایا. تو اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا تقدس، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے
کہ جن کی نماز کے لیے بھی سورج کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اور میں اختتام اس پہ کرتا ہوں. ہمارے شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین کو جو خراج تحسین پیش کیا، اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں. جامی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کسے راہ میسر نشد این سعادت، کسے راہ میسر نشد این سعادت، بقا با ولادت مسجد شاد. ماشاءاللہ بڑا متعال کونسل سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے بانی مدنی صاحب کا، جو اکثر ہمیں مل بیٹھنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور ہمیشہ بھائیوں کی طرح ہم بیٹھ کے امت اور قوم کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے بعد قید اہل سنت ہمارے بین المسالک کے کمانڈر جناب پیر فیض رسول حیدر رضوی صاحب، جو ہمیشہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. جناب ریاض خل صاحب، ڈاکٹر افتخار صاحب، مان صاحب اور میرے تمام ساتھی. مشتاق کمبو صاحب، ان کی آج میری پہلی ملاقات ہے، تو میں ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا. تو ہمارے بزرگ ہیں. ہم تو مولا علی کے فضائل بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں، تو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، پھر بھی میرے بھائی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کیا ہے جی کہ جب کسی طور نادارین کا صدقہ اترے، جب کسی طور نادارین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے. ان گنت جنتیں بٹ جائیں گناہ گاروں میں، ان گنت جنتیں بٹ جائیں گناہ گاروں میں، ان کے ماں باپ کریمین کا صدقہ اترے، ان کے ماں باپ کریمین کا صدقہ اترے. ایک اچٹتی سی نظر ڈال دیں سرکار اگر، ایک اچٹتی سی نظر ڈال دیں سرکار اگر، کعبۃ اللہ کے طرفین کا صدقہ اترے. ایک اچٹتی سی نظر ڈال دیں سرکار اگر، کعبۃ اللہ کے طرفین کا صدقہ اترے. اور ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، ایک ایک فرد سے، شاہ جی آپ کی نظر، ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، کیا کیا جائے کہ حسنین کا صدقہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، کیا کیا جائے کہ حسنین کا صدقہ اترے. اور مکتا ہے کہ سب جہاں وار دیے جائیں تو شاید اے نسیم، کیا بات ہے، پھر بھی کنفرم نہیں ہے، پھر بھی شاید ہی، سب جہاں وار دیے جائیں تو شاید اے نسیم، میرے سرکار کے نالین کا صدقہ اترے، میرے سرکار کے نالین کا صدقہ اترے. جب کسی طور نادارین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے. قصیدے کے شعر ہیں جی کہ
جس نے بھی مشکلوں میں پکارا ہے یا علی، جس نے بھی مشکلوں میں پکارا ہے یا علی، اس کا مصیبتوں میں سہارا ہے یا علی، اس کا مصیبتوں میں سہارا ہے یا علی۔ آنے تو دو شعور ہدایت جہان کو، آنے تو دو شعور ہدایت جہان کو، ہر قوم یہ کہے گی ہمارا ہے یا علی، ہر قوم یہ کہے گی ہمارا ہے یا علی۔ میں یا علی کا ورد پکاؤں نہ کس لیے، میں یا علی کا ورد پکاؤں نہ کس لیے، جب میرے مصطفیٰ نے پکارا ہے یا علی، جب میرے مصطفیٰ نے پکارا ہے یا علی۔ اور ثابت خدا نے جائے ولادت سے کر دیا، ثابت خدا نے جائے ولادت سے کر دیا، تجھ کو بطور خاص اتارا ہے یا علی، تجھ کو بطور خاص اتارا ہے یا علی۔ اور حاصل کلام شعر ہے کہ مذہب کسی کا کوئی ہو، مذہب کسی کا کوئی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، مذہب کسی کا کوئی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، کس کا تیرے بغیر گزارا ہے یا علی، کس کا تیرے بغیر گزارا ہے یا علی۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، یا علی۔ اے نسیم یہاں پہ ختم کرو اپنی بات کو، ہم سب ہیں یا علی کے، ہمارا ہے یا علی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیرو جناب بابا مشتاق کمبو صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ آج کی پرعظمت اور بڑی خوبصورت محفل جس سلسلہ میں آج سجائی گئی وہ ہمارے عظیم علی کی ولادت پر، ٹھیک ہے۔ تو ان کی میزبانی ہمارے سب دوستوں کی جو کر رہے ہیں، ہمارے ابو احمد جناب مقصود احمد مدنی صاحب، ان کی تعریف یا یہ ذات کوئی چھپی ڈکی تو ہے نہیں، اور ان کے بارے میں ماشاءاللہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا بہت خوبصورت دیکھا، جیسے یہ خود خوبصورت ہے ویسے ان کے اعمال خوبصورت، اچھے خوبصورت ہیں۔ اس کے بعد سب سے خوشی والی بات جو آج مجھے ملی ہے کہ میرے بابا جی بڑے بابا جی جن کی وجہ سے، جن کا نام سن کر ہمارے سر جو ہے نا فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، مولانا سردار محمد صاحب ہمارے بابا جی تھے، وہ بلکہ پورے پاکستان کے بابا جی تھے، ٹھیک ہے۔ آج میں نے بھائی فیض رسول کو دیکھا، مجھے فضل کریم بھی یاد آیا، ہاں جی، اور بہت سارے ہمارے بھائی جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں وہ بھی آج پیر صاحب کی وجہ سے مجھے یاد آ رہے ہیں، بالخصوص پاکستان کے اندر اور فیصل آباد کے اندر نموس رسالت پر، ہاں جی، اور دعوی نبوت آخری نبی پر، اور اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر جو کام میں نے اپنی زندگی میں دیکھا فیصل آباد کے اندر، پنجاب کے اندر، جناب صاحبزادہ فضل کریم صاحب، صاحبزادہ فیض رسول صاحب، یہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میری اکثر امریکہ سے بات ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ شخصیات وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے ہم آج بیٹھے ہوئے یہاں پر علی علی کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے۔ کیوں کہ 1992 سے
2001 تک جو حالات تھے پاکستان کے، وہاں پر بعض اوقات علی کہنے پر جھگڑا ہو جاتا تھا۔ ان کی موجودگی نے ثابت کر دیا، اس گھرانے نے ثابت کر دیا کہ علی کا نام لینا کوئی گناہ نہیں، ثواب ہے۔ تو آج میں کیوں نہ فخر سے اس گھرانے کی بات کروں، میری وضاحت بڑھ دی۔ ہاں جی، کیوں نہ فخر سے اس گھرانے کی بات کروں کہ جو آج میرے پاس بھی بیٹھے ہیں اور وہ عظمت والے اور عزت والے لوگ، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کی آج اولاد ہمارے درمیان بیٹھی ہے۔ کیا یہ آج مولود کعبہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو اکٹھا کر یہ ثابت نہیں کر دیا کہ علی والے ہمیشہ ایک ہوتے ہیں، علی والے اکٹھے ہوتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں میرے لیے یہ آج معجزہ ہے۔ تو پیر صاحب مقصود احمد مدنی صاحب ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کافی ساری دینی معلومات بھی ہیں اور دینی علوم پر ان کا وہ ہے۔ ہاں جی، علامہ ریاض احمد خلل صاحب جو کہ ہمارے کور کمیٹی کے بھی اور بین المذاہب کے ایک سپوت ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بھائی ہیں۔ اسی طرح افتخار حسین نقوی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب پیر صاحب ہمارے۔ اور آج ہمارے درمیان ایک اور دوست بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں نام بھول گیا ہوں، ڈاکٹر ممتاز حسین۔ ان کا نام میں نے سنا ہوا تھا لیکن آج ماشاءاللہ زیارت ہوگی، اور وہ بھی زیارت جو ہے نا میرے بھائی فضل کریم کی وجہ سے آج مجھے ہوئی۔ اس کے بعد انعام منج صاحب ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج آپ ایک بہت ہی خوبصورت گلدستے کے موجب بنے۔ یہ قابل تحسین لوگ بیٹھے ہیں، قابل فخر لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی ہر ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہے نا پاکستانی قوم کو دیا اور پاکستان کو دیا، اور پاکستان کے لیے ہمیشہ یہ لڑے۔ اور میں اس سے آگے کچھ کہتا جاؤں کہ میرے بابا جی سرکار مولانا سردار محمد صاحب وہ صرف پاکستان فیصل آباد تک محدود نہیں ہے، بلکہ میں امریکہ کے اندر بیٹھا ہوں، نیو جرسی کے اندر بھی ایک مسجد ہے، بہت بڑا ادارہ ہے اسلامی، ہاں جی، جو کہ اس پیر خانے سے منسوب ہے، ہاں جی، اور وہ اس کی سنگ بنیاد جو ہے وہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے رکھی تھی، نیو جرسی فضل رسول صاحب نے، ہاں جی، ادھر امریکہ کے اندر۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک فقیر جو ہے نا وہ کفر گڑھ میں آیا، پھر اس میں اسلام کا درس دیا، پھر کفر گڑھ میں جا کے بیٹھ گیا، اب وہاں پہ اسلام کا درس دے رہا، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کے اندر ہم تمام بلا تفریق مسالک، ہاں جی، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اس گھرانے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور جس نظروں سے آج میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ ہماری نظریں اسی طرح اس گھرانے کے لیے رہیں گی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب اور میرے بابا جی پیر مقصود احمد مدنی صاحب جو کہ میزبان ہیں اس محفل کے، اور بڑی خوبصورت محفل، اور اسی طرح جناب علامہ جو ہے اپنا ریاض احمد خلل صاحب ہیں، اور ممتاز ڈاکٹر صاحب ہیں، اور دیگر، یہ میرا بیٹا ہے جی پیر صاحب محمد محتشم کمبو محمدی ملائی، تو اسی طرح دیگر ہمارے نسیم شاہ صاحب ہیں اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں۔ تو آج کی محفل یہ یاد دلا رہی ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ہے، ہم ایک رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اس پاک دھرتی کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس پاکستانی قوم کے لیے ہمارے درمیان انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ایسے ہی اتحاد رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب بابا مشتاق امبو صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ جو دوست آج اس متبرک سیمینار میں تشریف لائے ان کے شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یقیناً آج کی اس پاک و پاکیزہ محفل میں
ان کے ایمان تازہ ہوئے ہوں گے۔ یقیناً مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا حصہ میں بھی اس میں ڈالوں۔ میں بس ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ جو آج کی زینت ہے محفل کے صدر محفل جناب پیر فیض رسول حیدر رضوی صاحب، ان کے حوالے مائک کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ جب ولادت مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کا وقت قریب آتا ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئی۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ کعبہ کے گرد طواف کر رہی، اور اسی اثنا میں ایک دیوار کھلتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھاگا ہوں کہ کہیں یہ دیوار ان کے اوپر نہ گر جائے، لیکن میرے پہنچنے تک وہ بی بی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی اور دیوار بند ہو گئی۔ تو یہ مولا متقیان علیہ السلام کی چونکہ آج ولادت اور سب دوستوں نے اس کا ذکر کیا تو آج مجھ سے بھی سن لیں اس انداز میں۔ تو 3 دن تک آپ کی ولادت کے بعد وہ بی بی خاتون جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود رہیں۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خانہ کعبہ میں تو آپ نے اس وقت چہرہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کھولی اور آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور حضور سے عرض کی مولا متقیان نے کہ اے پیغمبر خدا، کیا میں آپ کو تورات سناؤں، کیا میں آپ کو انجیل سناؤں، کیا میں آپ کو زبور سناؤں، یا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو سب سے پہلی گٹی جو مولا علی علیہ السلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لواب دہن سے دی۔ اس کے بعد مکہ کے 21 سردار یا 24 سردار بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اور سارے مکہ والے اور ارد گرد کے دیہاتوں والے سب لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ جب آپ حضرت علی علیہ السلام کو لے کے آپ کی والدہ ماجدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو سب نے مبارکباد کی صدائیں بلند کی۔ اسی اثنا میں جو عرب کے سردار تھے انہوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے کہ عرب کی ایک روایت ہے کہ وہاں پہ ایک پتھر ہے، سفید پتھر پڑا ہوا ہے، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اس پتھر پر لٹایا جاتا ہے، اور جو بچہ یہاں سے ایک اژدہا نکلتا ہے، اور جو بچہ ناجائز یا حرام کا بچہ ہوتا ہے اژدہا اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو بچہ حلال زادہ ہوتا ہے اژدہا اس کو کچھ نہیں کہتا۔ تو جناب ابو طالب نے حضرت علی علیہ السلام کو اس پتھر پہ لٹا دیا۔ جب اس پتھر پہ لٹایا تو اژدہا ظاہر ہوا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ پہلے اس کے منہ میں ڈالا، پھر دوسرا ہاتھ اس کے منہ میں ڈالا اور اس کو چیر دیا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں، جیسا کہ آپ مجھ سے زیادہ عالم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کہ آپ نے فرمایا جو اژدہا ہے اس کو عربی میں حیا کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں حیا کہا جاتا ہے، اور اس کے چیرنے اور پھاڑنے کو درہ۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پکارنا شروع کر دیا، حیا درہ، حیا درہ، اور جب پکارتی گئی تو پھر یہاں سے حیدر بن گئے۔ یہ مرحلہ طے ہوا تو آپ نے بچے کو اٹھایا اور پھر چلنے لگے تو سردار پھر آ گیا، کہنے لگے، حضور نے پوچھا کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی جو شرط تھی ہم نے پوری کر دی۔ تو سردار یہ کہنے لگے کہ آپ نے وہ روایت ہی ختم کر دی جو عرب کی روایت تھی، جس سے ہمیں پتہ چلتا تھا حلال اور حرام کا، وہ روایت ہی ختم کر دی۔
اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا، جس کا چہرہ کھل جائے وہ حلالی ہے، جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ حرامی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میری حاضری قبول کریں، اور میں گزارش کروں گا یقیناً ہماری، جیسے کہ بابا جی بھی کہہ رہے تھے، باقی دوستوں میں نے بھی کہا کہ ہماری یہ خوش بختی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان پیر فیض رسول حیدر رضوی صاحب کا آنا، اور ان کے منہ کی بات نہیں ہے، تعریف کی بات نہیں ہے، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرا ان کے ساتھ دوستانہ بھی ہے، اور وہ دوستانہ ہے انشاءاللہ کہ جو تا قیام قیامت ہمارا برقرار رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، اس حوالے سے جتنا ویژن کلیئر سوچ میں نے پیر فیض رسول حیدر رضوی کی دیکھی ہے، میرا نہیں خیال کہ میرے ملنے والوں میں، یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں نہیں ہے، میرے ملنے والوں میں اس سے زیادہ اچھا ویژن میں نے نہیں دیکھا۔ بدلتے ہوئے حالات جو کہ بعض دفعہ ایسے حالات یا ایسے نقطے کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، کہ جس کے طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ مخلص پن کی، دین سے محبت، پاکستان سے محبت کی نشانی ہے کہ یہ ہمیشہ پاکستان میں وحدت، اتحاد اور مسالک کے درمیان خصوصی طور پر ان کے دل میں درد، اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسالک کے درمیان جو ہے دوریوں کو کم کیا جائے، اور ان کے درمیان پیار و محبت جو ہے وہ بانٹا جائے۔ تو لہٰذا آج ہم ان سے سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب پیر فیض رسول حیدر رضوی صاحب سے۔ نحمد رسول علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آج بڑا خوبصورت پروگرام جناب پیر مقصود مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے اور ان کو دنیا کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور بڑے اچھے موقع پہ انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد علامہ ریاض کھل صاحب، ہمارے بابا مشتاق صاحب، آج فیس ٹو فیس ملاقات میری آج، ویسے فون پہ رابطہ رہتا ہے، واٹس ایپ پہ رہتا ہے، اور یہ میرے بھائی ادھر ڈاکٹر ممتاز صاحب بیٹھے ہیں، رانا انعام منچ صاحب ہیں، اور میرے بھائی ہیں جناب ڈاکٹر صاحب افتخار نقوی صاحب۔ تو میں ان تمام احباب کا شکریہ، اور پھر ایک دفعہ ان سے معذرت کرتا ہوں، کچھ وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں جی۔ دوسری بات یہ جی کہ جو میں بات اصل میں کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ کافی ساری باتیں حضرت علامہ ریاض کھل صاحب نے دلائل سے گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے، ہم ایک بین المسالک رواداری کونسل کو بھی ایک انداز سے چلاتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے لے کے اہل بیت تک ہم تمام کے غلام ہیں، ہم بریلوی ہیں، اور ہمارے نزدیک تو صحابہ بھی اہل بیت بھی، ہم تو سب کے غلام ہیں، کسی کی گستاخی ہمارے نزدیک وہ ہمارا دائرہ اسلام سے خروجی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو میرا خیال ایک نعرہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے، وضاحت ہو جائے۔ میں آپ لاؤں گا جی، میں آپ لاؤں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ مہربانی جناب، شکریہ۔ میں نے کہا غوثیہ کے نعرے میں ہمارا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے، یہ اتحاد بین المسالک جو ہے تو اس میں تمام کیوں حضرت بسم اللہ، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ غوثیہ، ٹھیک۔ اچھا دوسری بات یہ میں ایک گزارش کروں، ہم جو سلسلہ چلاتے ہیں نا جی، تمام صوفیہ حضور سے غوث اعظم تک جاتا ہے، اور حضور سے غوث اعظم تو حضرت مولا علی شیر خدا تک جاتا ہے جی۔ جو طریقت ہے، جو آدمی دعوے دار ہے کہ میں طریقت کا ٹھیکیدار ہوں یا طریقت کا غلام ہوں، آج کل تو بدقسمتی سے ہمارے طریقت ہی تباہ ہو گئی، فرعونیت آ گئی، تو اس طریقت کا اصول یہ ہے کہ وہ طریقت جو جاتی ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا تک جاتی ہے۔ آپ کا لقب ہی وضاحت ہے کہ آپ کیا ہیں، شیر خدا، اللہ کا شیر جو نہ ڈرنے والا نہ بکنے والا۔ آپ کی اولاد حسنین کریمین کے لیے تو
باقاعدہ یہ کہا گیا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت بی بی صاحبہ کے بارے میں جو کہا گیا وہ بھی ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہم بات ہوتی تھی، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہوتے تھے کہ یار اختلاف کیوں ہوتا ہے، ہاتھ کیوں اٹھتا ہے. جب بھی ہوا سابقہ جو ہمارے ادوار گزرے ہیں اس میں تمام مسائل کے آپس میں اختلافات ہوئے، تو میں نے اس کا ایک لاجک نکالا ہوا ہے. لاجک یہ ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کہ ہاتھ اس وقت اٹھتا ہے جب آدمی لاجواب ہوئے گا. وہ لاجواب ہوگا تو وہ پھر ہاتھ اٹھائے گا، بے بس ہو جاتا ہے لاجواب. اور لاجواب اس وقت ہو جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا، گالی گلوچ بھی اس وقت کرے گا، بندوق بھی اس وقت اٹھائے گا. ابھی یہ حضرت میرے چچا کا بھی ذکر کر رہے تھے، بیسیکلی ختم نبوت کو میرے والد صاحب قبلہ چلایا، بعد میں چچا آئے، ان کا نام صاحب زیادہ فضل رسول ہے، ختم نبوت بھی رہے ہیں. تمام مکاتب فکر کے علماء فیصل آباد سے ان کے ساتھ، جن میں میں احباب جانتا ہوں، جن میں پرانے ان میں مولانا تاج محمود صاحب تھے، تمام احباب تھے، سارے لوگ ان میں رہے. امریکہ میں بھی انہوں نے جو سینیکال جو مسجد ہے، وہ مسجد انہوں نے سینیکال یہودی سے خرید کے مسجد بنائی، اسی بڑی مسجد کے نام پہ سورج جامع مسجد. بڑے مثبت لوگ تھے وہ. پرانے لوگوں کے اندر آج سے 30-35 سال ایک وہ کہتے ہیں نا، اپنا فرقہ چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں. اس وقت جو حالات ہمارے سینیریو انٹرنیشنل پاکستان کے بن چکے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم اگر کچھ کے ساتھ آپ اختلاف رکھتے ہو تو دلائل ہیں تو کریں، ادروائز خاموشی کا اظہار کریں. دوسرا، میں میڈیا کے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ تشریف لائے. ان کے ریفرنس سے میں ایک چھوٹا سا دیتا ہوں، یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کے اندر جو ہمارا استعمال ہو رہا ہے، جو موجودہ حالات کے اندر نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے، یا وہ لوگ جو اس کو نیگیٹو استعمال میں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے استعمال کریں، ان کی مذمت بھی ہونی چاہیے. میں علماء سے اس بات کی اور اپنے دوست احباب اکابرین سے تائید لوں گا. وہ جو سوشل میڈیا میں اصل میں جو ہمارا اختلاف مسائل کا بن رہا ہے، اس کے اندر وہ سوشل میڈیا بھی وہ کسی بھی تنظیم کا ہو، خواہ بریلوی ہو، اہل تشیع ہو، کسی اور مکتبے کا بھی ہو، جو غلط کرے، نیگیٹو کرے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو عزت بھی نہیں دینی چاہیے. تو ہمیں ظاہری بات ہے، سب سے پہلے یہ پاکستان ہے. ان لوگوں سے پوچھے، ہمارے بڑے ہم ان سے پوچھتے رہے کہ پاکستان آپ لوگ مہاجر سے گرداسپور سے آئے تھے، کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا لاشیں دیکھی، اپنے بڑوں کے یوں قتل ہوتے دیکھا. اس وطن کی محبت، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں فرقہ، اس کو نہیں، ایسے نہیں برداشت. اب دیکھیں یہ امریکہ تشریف فرما ہے، وہاں پہ کتنی قومیں ہیں، کتنے مذاہب ہیں، تو وہاں پہ تو یہ نہیں کرتے. یہ صرف پاکستان میں ہمیں یاد آتا ہے. تو آج جو دن ہے وہ شیر خدا کا دن ہے. تو میں اختتامی الفاظ جو کہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف یہ پیر صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ ایک دفعہ الحمد شریف 4 کل پڑھ کے تو حضرت مولا علی شیر خدا کی خدمت کے اندر پیش کیا جائے، فاتح شریف پڑھ کر پیش کیا جائے. مہربانی، شکریہ. میں اسی پہ اکتفا کروں گا. دعا بہت شکریہ جی. تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے جو پیر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں پچھلے دنوں، ان کے بھی بہت سارے جو ہمارے مجاہد ہیں، سپاہی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. اسی طرح پاکستان کی جو بھی ایجنسی پاکستان کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے لیے سب دوست مل کر سورہ حمد ایک دفعہ اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب کی طرف میں نہیں، ابھی نہیں دعا کرنی، ابھی ٹھہر جائیں. آمین آمین اللہم ربنا آمین یا رب. فون کرو میں کچھ جی، میں وہ کرانا ہے میں ہی کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. ابھی میں گزارش کروں گا پیر مقصود مدنی صاحب سے کہ وہ پہلے تو دستار پیش کریں پیر صاحب کی خدمت میں. یہ دستار قوت ایک وہ آ میری گل غور نہ سن لینا، میں تم دس دینا تو میرا چند دینا تو مل جل لا. لیکن تھوڑے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک ایسے مرید صادق جو میرے
میں ان کو اپنا دل بھی کہتا ہوں، جان بھی کہتا ہوں. وہ میرے بڑے بھائی حضرت حافظ محمد طاہر رحمانی المعروف حافظ بجلی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، میں آپ کی اگر عزت کرتا ہوں واللہ باللہ تعالی تو ان کی وجہ سے. میں کسی پیر شیر کے آستانے پہ نہیں جاتا، میں آپ کو بتا دوں، لیکن انہوں نے محبت، چونکہ میری بات سنیں، میری بات سنیں، جو انہوں نے مجھے بتایا ہے آپ کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، خدا کی قسم ان کے والد گرامی لوگ پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہوں گے. میں جس نظر سے میرے بھائی نے مجھے بتایا ہے، اور وہ حافظ بجلی صاحب مجلس میں لاکھوں روپے ہوئے، میری بات غور سے سنو، راجپوتوں کا بیٹا ہے مان صاحب، ساری زندگی رحمانی اس لیے کا حلایا کہ ان کے پیر و مرشد رحمانی تھے. آخر وقت میں میرا بیٹا محمد شعیب ایک دن ان کو گھر چھوڑنے گیا، ادھر جڑا والے کے قریب ان کا گاؤں ہے، پتہ چلا یہ تو نمبرداروں کے بیٹے ہیں. پوچھا حافظ صاحب آپ نے ساری زندگی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، رحمانی کیوں کہلایا؟ کہنے لگے میرے مرشد رحمانی تھے، اس لیے میں نے اپنی ذات ہی ختم کر دی. تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے پوری زندگی، میں نے جب تک ان کو دیکھا ہے، میرے استاد بھائی بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا علامہ صاحب چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن جیسے ہی محفل ختم ہوئی حافظ صاحب کی زندگی کا ایک اور پہلو شروع ہو گیا. بابا جی ایک اور پہلو شروع ہو گیا. وہ پہلو کیا تھا؟ وہ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت کا. آپ نے اس طریقے سے چادر اوڑھنی اور کہنا بیٹا بھائی مدنی زندگی میں کچھ لینا ہے تو بکل مار کے بہ جاؤ، خدا مل جند ہے. تو انہوں نے بتایا، ان کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کتاب کے اندر میں نے ان کے دادا جان رحمت اللہ تعالی حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کے ملفوظات لکھے ہیں عظمت اہل بیت کے اندر. الحمدللہ ان کو نہیں میرا تعارف، مجھے پتا ہے میں نے کیا لکھا ہے. وہ لکھا ہے جو سادات کی عزت ان کے دادا جان کرتے تھے. حضرت پیر سید عنایت اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ کسی استاد نے مدرسے کے اندر کسی سید زادے کے تماچا مار دیا. ان کے دادا جان نے رونا شروع کر دیا، شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے، روتے رہے، شاہ صاحب معاف کرو مجھے، معاف کرو مجھے. انہوں نے کہا حضور آپ تو میرے استاد محترم ہیں، آپ کا کیا قصور؟ فرمانے لگے نہیں، کل قیامت کے روز جب نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے تو محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کس منہ سے نبی کا سامنا کروں گا کہ اے محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ چشتی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، کلندری بھی ہیں. سر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر سلسلے کی خلافت عطا فرمائی. کہنے لگے حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے مدرسے میں سادات پہ ظلم ہوتے رہے. یہ آپ سے جو پیار کرتے ہیں جگر گوشہ رسول، اولاد بطول، نور دیدہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت پیر سید افتخار حسین نقوی شاہ صاحب، یہ اپنے دادا کی سنت ادا کرتے ہیں. یہ فضیلت کی جو دستار ہے. پھر وہ بتانے کیا لگے میرے بزرگ، میرے بڑے بھائی بجلی صاحب، کہ ان کے والد گرامی کی زندگی کا ایک پہلو ہے، ساری رات اپنی ہر مصروفیت کو چھوڑ کے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مطہرہ پہ درود پڑھتے تھے. واللہ باللہ تاللہ میں ان کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اس مرد مجاہد کی وجہ سے جن کے یہ لگتے جگر ہیں. یہ جو ہم آج یہ دستار، یہ جو کچھ بھی ہے تحفہ، یہ ہم نے اس نظریے سے پیش کرنا ہے کہ ان کے والد گرامی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل رحمت کے نیچے رہے ہیں. ذل رحمت کا مطلب ہے میرے آقا کی رحمت کے سائے میں. لے سادات ہیں اپنے ہاتھ سے عطا کریں. کرن صاحب آؤ جی، انہوں نے گل جتنے پاؤ جڑا اصول ہوں ہے قبول کرو. سرداری دی پاک قبول کرنی بھی ایک کسی خاندانی بندے دا کام ہوں. اللہ تعالی درجے بلند کرے پیر جی. ہون میں
ہاں جی سنت مصطفیٰ دے مطابق ہے خوشبو اور تسبیح تواڈے ابا جی پڑھتے سی درود ہن تسی بھی یہ پڑھنی تے مقصود نظری یاد بھی رکھو تشریف رکھو میں ایک ادھی مولا کائنات دی بات ہاں جی تے جو کچھ بھی یہ محبت پیش کی ہے یہ ہم پوری نہیں کر سکے اصول یہ تھا میں باہر کھڑا ہوتا جیسے علماء تشریف لاتے میں ان سب کی جوتیاں خود اتراتا اور اپنے ہاتھوں سے سائڈ پہ رکھ کے ان کو اسٹیج تک لے کے آتا یہ تھا ادب مہمانان گرامی کا آؤ بتاتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں آج ہم جس مقصد و مقصود کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی آپ کیا فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے پیارے بھائی یہ بات غور سے سنو شاہ صاحب قبلہ نے شروع کی تھی کعبۃ اللہ سے میں چلتا ہوں اس سے پہلے چونکہ میں نے اللہ کا احسان ہے فخر نہیں کرتا اس تحدیث نعمت کے لیے پیر صاحب یہ عظمت مولا کائنات علیہ السلام ہے میری کتاب میں چیلنج ہے وہ عظمت اہل بیت ہے اس میں نے کسی ناسبی کو جواب دیے ہیں اور اللہ کا احسان ہے جس دن سے دیے ہیں میں نے اسے صاف لفظوں میں کہا ہے آج بھی کہتا ہوں اگر اپنے باپ کا تخم ہے تو آؤ میرے سامنے میرے سوالوں کے تیرے سوالوں کا جواب میں نے دیا میری باتوں کا جواب دے آج تک نہیں دے سکا یہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام میں نے لکھی ہے تو عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام میری بات غور سے سنو کئی لوگوں کو تڑکا لگ جاتا ہے مجھے اس چیز کی فکر نہیں میں سچا سچا سنی بریلوی حنفی ہوں اس میں شک و شبہ نہیں لیکن میرے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ جی سجادہ نشین درگاہ عالیہ چورا شریف پیر صاحب مجھے فرمانے لگے بیٹا تم باہر کی کنٹریز میں جاتے ہو اللہ کا احسان ہے پیر صاحب میں 42 کنٹریز پھر چکا اور انشاءاللہ زندگی رہی تھے شاید حضرت کمو صاحب دے گھر بھی جائیے چونکہ انہوں نے فرمایا واقعی انہوں دی محبت ہے تو بات کر رہا تھا نسیم شاہ صاحب میرے حضور نے کی فرمایا شہنشاہ چورا شریف نے فرمایا بیٹا نبی کی آل کا ذکر کرنے سے کسی سٹیج پہ نہ گھبرانا نبی کی آل کا ذکر کرنا رافضیت نہیں سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں میری بات غور سے سنو سیدہ طیبہ میری اور آپ سب مومنوں کی والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں بابا سیدنا صدیق اکبر ہیں امیر المومنین ہیں میری بات غور سے سنو مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میرے نبی کریم بھی تشریف فرما ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں بابا جی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے چہرہ مقدس کی طرف دیکھ رہے ہیں اب سیدہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کی ٹکٹکی جو ہے وہ چہرہ علی پہ ہے نہ رہ سکی مومنین کی ماں ہے پوچھا بابا ایک بات تو بتاؤ میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں فرمایا بیٹی تجھے نہیں پتا تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی بابا کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادتن علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے میں تو عبادت کرتا ہوں ان سب نے اپنی اپنی محبت کی باتیں کی آؤ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق صاحب ستہ کی حدیث ہے میری بات غور سے سنو روایت ہے آپ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم
عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ بات غور سے سنیں یار. فرماتے ہیں میں علی کی قسمت پہ رشک کرتا ہوں. پیر صاحب، بابا جی، میں علی کی قسمت پہ رشک کرتا ہوں. فرماتے ہیں علی کو جو 3 نسبتیں ملی ہیں، علی کو جو 3 فضیلتیں ملی ہیں، فرماتے ہیں ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی، مجھے پیر صاحب شاہ جی میری بات غور سے سنو، ایک بھی مل جاتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے بری ہو جاتا، میں سمجھتا مجھے کائنات کی ہر خوشی مل گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا آ مراد مصطفیٰ ہے، اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ کہا نہیں آؤ بتاتا ہوں. علی المرتضیٰ شیر خدا. وقت نہیں شاہ جی، ورنہ خدا کی قسم بتاتا کہ آسمان پہ بھی علی تھا، زمین پہ بھی علی تھا، چونکہ زبان نبی پہ علی تھا. میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں علی کی فضیلت کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کی. فرماتے ہیں اس سے بڑی اور کوئی فضیلت کائنات میں نہیں، چونکہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ فرماتے ہیں دوسری فضیلت خیبر کے مقام پہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود تھے. پیر صاحب تھوڑی تو زیادہ طالب ہے، میں تو آڑی سارے دی سنی اور میری سننی جے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بابا جی پیش کرو. میں عرض کر رہا تھا، میری بات غور سے سنو یار، آپ کو بہت لطف آئے گا. علی کہنا ہو رہا، سمجھنا بڑی اوکھی گل ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیبر کے مقام پہ جب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جھنڈا کل اس کے ہاتھ میں دوں گا، میں جھنڈا کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں ساری رات سب صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس انتظار میں تھے کہ صبح جب ہوگی تو رب کائنات کے محبوب کس کو علم عطا فرمائیں گے، جھنڈا کس کو عطا فرمائیں گے. فرماتے ہیں بات غور سے سننا جی، حضرت عبدل برمال کی رحمت اللہ تعالیٰ نے، میں حدیث بیان کر لوں پھر اس کا استدلال بھی بتلاؤں گا جو انہوں نے کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری رات اس استدا میں رہے، التجا میں رہے، آرزو میں رہے، تمنا میں رہے کہ صبح کس خوش نصیب کا نام آئے گا. تو صبح جب رسالت مآب علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، فرمایا اینا علی کہاں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو آشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا جدھر بھی ہیں لے کے آؤ. سرکار مدینہ علیہ السلام کے حکم سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لایا گیا. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا اپنی آنکھیں آگے کرو، اپنا لعاب دہن میرے آقا علی کی آنکھوں میں ڈال دیا. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی قسم مجھے ایسا ہوا جس سے میری زندگی میں آنکھ خراب ہی نہ ہوئی. یہ لعاب دہن کا معجزہ تھا. آپ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات انتظار میں رہے. جب صبح حضور نے جھنڈا ان کو دیا تو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے بہت سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ پوری رات انتظار میں تھے. تو حضرت عبدل برمال کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب پیر صاحب قبلہ آپ کے سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ مجھ سے بڑے اکابر ہیں، میں تو غلام ہوں. فرماتے ہیں وہ استدلال میں کہتے ہیں جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے
حدیث پاک بھی ہے صحیح بخاری کی، جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو جبریل کو فرماتا ہے میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، جبریل پورے آسمانوں پہ اس کی ندا کر دیتا ہے اللہ فلاں سے پیار کرتا ہے، پھر آسمانوں سے زمین پہ ہر انسان کے دل میں وہ محبت رکھ دی جاتی ہے، دل و دماغ میں سمو دی جاتی ہے اللہ فلاں سے پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں خیبر کی رات جب تھی زمین پہ بھی علی علی تھا، آسمانوں پہ بھی علی علی تھا، چونکہ زبان نبی پہ علی علی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیسری فضیلت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اجازت ہے میں بڑے ادب سے بات کروں گا، میں بدتمیز نہیں الحمدللہ کہ میں اس انداز سے بات کروں جیسے مولوی کرتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ وہ جس حالت میں بھی ہوں وہ مسجد سے گزر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ کسی اور کو فضیلت، تو یہ تین فضیلتیں ایسی ہیں جو رب کائنات نے اپنے محبوب کے صدقے مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمائیں۔ حضرت میرے اور آپ کی امی جان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو پتا تھا، پھر صحابہ نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے سب سے زیادہ پیار کس سے کیا؟ دیکھو راوی کون ہے، کتنی پیاری میری اور آپ کی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی کی شادی سے پہلے جناب خاتون جنت سے پیار کیا، جب ان کی شادی ہوئی گئی تو پھر ان کے شوہر علی المرتضیٰ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا سننا قبول فرمائے۔ اب میں دعا کے لیے ہاں میں جناب ادھر ہی آ رہا تھا، میں نام بھی لیتے تو میں چونکہ میری عادت نہیں سیدزادے ہوں تو دعا کروں، آپ دعا فرمائیں گے قبول۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، ہر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی رحم فرما یا اللہ العالمین اپنے سے آج کی اس جو بھرپور محفل تھی یا اللہ العالمین یہ مولانا کرم اللہ وجہ الکریم کی جشن ولادت کے سلسلے یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا بہترین اجر مولا اپنے رسول اسلام کے صدقہ وسیلہ سے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات انبیاء کرام شہداء کرام ازواج مطہرات اہل بیت کرام تمام اولیاء کرام علماء کرام پیران نظام مفتیان کرام مدرسین کرام مفسرین کرام اور بالخصوص شہداء پاکستان کے حضور اور شہداء پاک فوج اور جتنے بھی سیکیورٹی کے اداروں کے جو شہداء اس دنیا سے اس وطن کی حفاظت کے لیے چلے گئے مولا سب کے ارواح کو پیش کرنے کے لیے یا اللہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہر طرح کی پریشانی غم غم دکھ درد مصیبتوں سے نجات عطا فرما یا اللہ العالمین۔ اس محفل پاک کے سجانے کے صدقہ وسیلہ سے مولا قبلہ مفتی مقصود صاحب کی مدنی صاحب کی مال جان رزق اولاد میں عطا فرما یا اللہ العالمین۔ یہ ادارہ جو ہے نور الاسلام مولا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ سے آج کے اس برکت محفل کے صدقہ وسیلہ سے برکت و رحمت عطا فرما، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔